ہماری ایک نام نہاد انفلوئنسر بڑے غصے میں آ کے ایسی کی تیسی کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ میری بیٹی کا نام کیوں لیا، میری بیٹی کو کیوں تم لوگوں نے شو کروایا، میری بیٹی کے بارے میں بات کیوں کی۔ پوچھنا یہ تھا کہ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، ہم تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی کو پردے میں رکھو۔ خود تو چلو ڈاچی بانی گئی، خود تو اپنا مکان بنانا تھا، خود تو اپنے لائف سٹائل کو اپ کرنا تھا، اب بیٹی کو کس چکر میں سامنے آپ لوگ لا رہی ہیں؟ ایک نہیں، جس کو دیکھیں، چاہے وہ راشدہ ملک ہو یا پھر نتاشا وکاس ہو، میمونہ مسلمہ ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کی بڑی انویسٹمنٹ اب بیٹیوں کی صورت میں ہے، اور ان سب میں حنا جی بھی پیچھے نہیں ہے۔ بیٹی کو نام نہاد حجاب پہنا کے، بڑا بڑا لائنر لگا کے، آنکھیں مٹکا مٹکا کے، لمبے لمبے نیلز دکھا کے اسکرین کی زینت انہوں نے بھی بنا دیا۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ میری ایک سبسکرائبرز نے مجھے کافی دن پہلے سے انڈیکیٹ کیا کہ سسٹر یہ دیکھیں، یہ نتاشا وکاس اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، میں اس کو پچھلے 5-6 سال سے فالو کر رہی ہوں، جب یہ کمرے میں رہتی تھی، اور اس ٹائم یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے ایک بار موقع مل جائے کہ میں اپنا گھر بنا لوں، ایک بار سیٹل ہو جاؤں، تو میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گی۔ بڑی اچھی بات ہے جی، چلیں کچھ کر کے ہی صحیح آپ کو خیال آ جائے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، یہ دندہ بڑا ہی گندا ہے۔ اس میں جو ایک بار آ جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ نتاشا وکاس وہ ہے جو آرمی والوں کو بھی تھپڑ مارنے کی باتیں کرتی تھی۔ یہ وہ بندی ہے کہ یہ روٹی پیٹتی رہی ہے کسی ایک بندے کے لیے، اور اس کے لیے اس ملک کے محافظوں کو تھپڑ مارنے کے لیے آمادہ تھی۔ آج ان کی غیرت کہاں مر گئی ہے، ان کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ اس کی بیٹی کو دیکھیں۔ آلدو آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں قانون پاس ہو گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتے۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی اسی چیز کو اناؤنس کیا۔ اب اللہ جانے دوسرے قوانین کی طرح جو ڈیلے ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی قانون ڈیلے ہو گیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اگر اس سے کم بچے ہوں گے تو ان کے پیرنٹس ان کے چینلز کو، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈیل کریں گے، لیکن بچوں کو اس طرح نہیں دکھائیں گے۔ اب یہ نتاشا وکاس آنٹی کو دیکھ لیں یا پھر راشدہ آنٹی کو دیکھ لیں۔ راشدہ آنٹی کی ملائکہ تو پہلے ہی ماڈلنگ کر رہی تھی، کیونکہ ماڈلنگ کریں گی تو کینیڈا کے خرچے پورے کریں گی، پروموشنز کریں گی تو پھر اپنے جتنے بھی اوٹ پٹانگ خرچے ہیں وہ پورے کریں گی۔ راشدہ نے 10 مرلے کے گھر سے 1 کنال کے گھر میں جانا ہے، جیسے کہ فاخرہ اب 1 کنال کے گھر سے 2 کنال کے گھر پہ چلی گئی ہے۔ پہلے یہاں سرگودا میں بنایا، اب لاہور میں بنا رہی ہے، اور اب آہستہ آہستہ دوسرے انفلوئنسرز کو دیکھتے دیکھتے اس نے اس گھر کو بھی، اس کے گرے سٹرکچر کو بھی شو کروا دیا ہے۔ اب یہی ایک دوڑ ہے جس میں اپنے بچوں کو بھی لگا دیا۔ فاخرہ نے بیٹوں کو نچا دیا، وہ جو ڈاکٹر بیٹا ہے اس کو لوگ ڈکیت کہہ رہے ہیں، نمازی حامد کو نچا دیا، نمازی بہنوئی کو نچا دیا، جس کی بیٹی اور بیوی پھر بھی سر پہ سکارف لیتی ہیں، دوپٹے لیتی ہیں، لیکن جو ترقی پہ ہیں وہ تو ہیں ہماری راشدہ ملک۔ بلکہ سوری راشدہ ملک تو تب تک تھی جب تک چاچا بشیر نظر آتے تھے، اب پتہ نہیں چاچا بشیر آ گئے ہیں کہ نہیں آئے، واللہ عالم۔ لیکن راشدہ نے جو اپنی ایک منطق دی ہے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ راشدہ نورین تھا، اور اب اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے اپنا جب اس نے ڈاکومنٹیشن کرانی تھی تو راشدہ نورین کرنا پڑا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنے ٹائم سے یہ انسٹاگرام پہ تھی تو اس کو تب تو ضرورت نہیں پڑی، آج اچانک سے چاچا جی غائب ہو گئے ہیں، آج بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہے، رات میں اکیلی لے کے بچوں کو کھانے پینے جا رہی ہے، تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ اپنا نام بھی چینج کرنا پڑ گیا۔ چلیں یہ تو جو ہے نا وہ راشدہ جی کی باتیں ہو گئیں کہ انہوں نے
ملائکہ کو اور عروشہ ایمان کو ماڈلنگ پہ لگایا۔ عروشہ آئی تھنک ابھی 18 ایئرس کی نہیں ہے، ایڈلٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ماں نے کمیٹی ڈال لی ہے۔ اب ہم روتے ہیں۔ ایک بار مجھے یاد ہے فاطمہ جتوئی کی بات ہوئی تھی کہ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جس طرح سے کرتی ہے، شعر اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں وہ دبئی پہنچ گئی ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں بھائی سب پہنچ گئے ہیں، اور اب آپ اس کی ادائیں دیکھیں کہ وہ جا کے وہاں پر کیا کہہ رہی ہے۔ تو چلیں وہ تو مان لیا تھا کہ ان کا تو لیول ہی اور تھا۔ یہ جو اتنی شریف زادیاں بن رہی تھیں، یہ جو اپنے آپ کو بہت ہی کیا کہنا چاہیے اپ ٹو ڈیٹ اور بڑی جو ہے کوالیفائڈ اور بڑی پڑھی لکھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور ایسی کی تیسی پھیر رہی تھی کہ میری بیٹی کا نام نہیں لینا۔ آج نتاشا وکاس کی بیٹی کا انسٹاگرام پہ پراپر اپنا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں وہ اپنی ٹرانزیشن ویڈیوز بناتی ہے، اپنی ٹرانسفارمیشن ویڈیوز بناتی ہے، اور ایسی ایسی بناتی ہے۔ اس کے آپ کپڑے چیک کریں، اس کے آپ ٹاپ چیک کریں، جینز چیک کریں، کلر بال دیکھیں جو ڈائی کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پارلر میں جا کے بنا رہی ہے۔ وہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ ماں سے پیچھے رہ جائے۔ واہ واہ، ویل ڈن نتاشا جی، ترقی پہ ہیں آپ لوگ۔ لوگ کہتے ہیں نتاشا کی پرچھائی آ گئی ہے، تو یہ ان کے بڑھاپے کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ان کو بھی یہ خیال آ گیا کہ ان کی جوانی کتنے دن رہنی ہے، یہ جوانی پھر نہیں آنی، تو انہوں نے بیٹیوں کو بیٹوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے۔ فاخرہ نے بھانجی کو لگایا تھا، بتیجی کو لگایا ہے، وہی بھانجی جو کبھی سکارف لے کر آ رہی ہوتی ہے اور کبھی حالہ کا کانٹینٹ بنانے کے لیے زلفیں کھول کے میک اپ کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ میمونہ مسلمہ بیٹی کو اچھا اچھا بنانے کے لیے اس کو سامنے لے آتی ہے۔ آج کل تو میمونہ باجی بھی جو ہے ڈبل کیبن خود ہی چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے میاں جی بھی غائب ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں نا، بندوں کو یہ ٹائیں ٹائیں فش کر رہی ہیں، بندوں کو سائڈ پہ کر رہی ہیں، یہ خود مردانہ وار چل رہی ہیں۔ نہیں تو یہ پوچھنا تھا، یہ جو نتاشا وکاس باجی جو ہیں، یہ سر کے اوپر نماز چادر لے کے اور سب کے سامنے نماز پڑھنے آ جاتی ہیں۔ باجی کدی تسی یہ نماز پڑھ دیا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جا کے جواب دینا ہے؟ خانہ کعبہ میں کھڑی ہوں، مدینہ منورہ میں کھڑی ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہاں پر جا کے بھی ویڈیو بناتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، چاہے وہ کنول ہو، اس نے بھی آگے بیٹی کو اس کام پہ بھی لگا رہے ہیں۔ ابھی سے ان کی چھوٹی سی بیٹی فوٹو جینک بنی ہوئی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بن گئے ہیں۔ جو کوئی میل انفلوئنسر ہے وہ اپنی بیویوں کو لا کے ان کو دکھا کے ٹھمکے لگوا کے اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے نتاشا وکاس باجی جو کہتی تھی میں دوپٹہ اترنا پسند نہیں کرتی، ہن سینے تو لے کے تھلے تک ہاتھ پھیر پھیر کے اپنے برانڈ دے سوٹ دکھا رہی ہوندی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میک اپ دکھانا، سب کچھ کرنا، لائیو آنا، اپنی بیٹیوں کو دکھانا، بیٹیوں کے بال دکھانا، بیٹیوں کی باتیں دکھانا۔ ادھر عروشہ ایمان اپنے موبائل خریدتی پھر رہی ہے، اپنی پروموشنز کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی ٹرانزیشن ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے گھروں کے سامنے جو ہے نا لان والے گھر لیے ہیں، گارڈن والے گھر لیے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہاں جا کے ان کو ویو تو مل جائے گا۔ چاہے وہ فاخرہ ہے، چاہے راشدہ ہے، نتاشا کو دیکھ لیں۔ نتاشا تو سڑک کے اوپر بھی ویڈیوز بنا لیتی ہے۔ تو پہلے تو اس نے یہ جو ہے نا اپنا کام سٹارٹ کیا ہوا تھا، اب اس کی بیٹی بھی اسی لیول پر آ گئی ہے، تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، ان کی تقلید میں آگے کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو بات ہے سچ، ہے تو کڑوی لیکن ہے سچ، کہ پھر وہ فاطمہ جتوئی میں، اس کی ماں میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف اتنا سا کہ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ترقی کر کے وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ آپ لوگ اس طرح سے یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہیں، انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہیں، تو کل کو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے کہ دبئی کا گولڈن ویزا مل جائے گا، پھر آپ بھی نشو جی کی طرح وہاں جا کے زیرو سائز پہ آ کے چھوٹی چھوٹی ٹاپس پہن کے ٹائٹ پینٹس پہن کے دکھائیں گی۔ نشو کو آپ دیکھ لیں، بیٹی کو اس نے حجاب دیا ہوا ہے، خود ساتھ میں پینٹ شرٹ پہن کے کھڑی ہوئی ہے،
تو آپ ان کے قول و فعل کا تضاد خود ہی دیکھ لیں. یہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. اگر ان کے اوپر بات کر دیں تو پھر یہ ڈنڈے لے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، نہا دھو کے، ہاتھ منہ دھو کے نہیں، نہا دھو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. ہمارے بارے میں بات کیوں کی؟ ہماری بیٹیوں کے بارے میں بات کیوں کی؟ میری بیٹی کی تصویر کیوں لگائی؟ جب تم بیٹی کے پرائیویٹ پارٹس کی جو ہے وہ تشہیر کرتی پھرو گی، جب تم میاں کی انڈر آرمز جو ہے وہ نوچ نوچ کے دکھاؤ گی، جب تم میاں کے بازوں کے اوپر سے بال نوچ نوچ کے دکھاؤ گی، تم کون سا ثواب کا کام کر رہی ہو؟ تم کون سا ایسا کام کر رہی ہو جس پہ بات نہ ہو؟ تو جہاں پہ یہ گند گھول رہی ہو تو پھر اس گند کو فیس کرنے کی بھی جو ہے ہمت پیدا کرو. جب سینے پہ ہاتھ پھیر پھیر کے اپنے برانڈ کے کپڑے دکھا رہی ہو، اور بھی ماڈلز ہوتی ہیں کتنی کو سینے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں جو یہ ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہے اس میں یہ کس طرح سے اپنے برانڈ کو دکھا رہی ہوتی ہے. ایون دو کہ اس نے ایک وہ جو گرے سوٹ پہن کے پچھلے دنوں کٹ ورک والا اس کی ماڈلنگ کی ہے، اس کا پلازو دیکھیں، تمیز تو ہے نہیں ہے، اندر سے کس طرح سے اکٹھا ہو کے آ رہا ہے. پلازو ایسے پہنا جاتا ہے؟ لیکن ہمارے ملک میں دیوانہ وار عورتیں ایسی ہیں، لڑکیاں ایسی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی، جو ان سے ترلے منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ کپڑے بھیج دو، ہمیں یہ میک اپ بھیج دو، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. اور یہ انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ آپ آئیں، آ کے ہماری تعریف کریں، ہمیں کمنٹ کریں، ہمارے جو ہے وہ شیئر کریں. وہ جو زہرا وسیم ہے اس کا بھی یہی آج کل کام چل رہا ہے. تو پھر آپ کو آئی فون دیں گے، آپ کو یہ کریں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کی کرتوت رہ گئی ہے. یہ شریف گھروں کی بیٹیوں کے کام رہ گئے ہیں کہ ان کیا کہنا چاہیے بکتی ہوئی عورتیں جو سارا دن اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بیچتی ہیں. مجھے بتائیں نا ان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ جو گھنگرو بانٹ کے بیچتی تھی اپنے آپ کو، وہ پھر بھی چار دیواری کے اندر بانٹتی بیچتی تھی. وہاں کوئی جاتا تھا ان کی قیمت لگاتا تھا. ان عورتوں کی تو سرے عام قیمت لگتی ہے. یہ تو سارا دن لوگوں کی آنکھوں کا سرما بنی ہوئی ہیں. مرد ایسے ایسے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ رابعہ عامر کے دیکھیں، کبھی نتاشا وکاس کے دیکھیں، پلوشا کے دیکھیں، ان لوگوں کے جا کے کمنٹس دیکھیں. کہیں پہ لوگ ان کو دل بھیج رہے ہوتے ہیں، کہیں ان سے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو فون نمبر دے رہا ہوتا ہے. بہت سارے کمنٹس ڈیلیٹ کرنے کے باوجود بھی نظر میں آ جاتے ہیں. تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے سو کالڈ ہسبینڈز کے لیے. جو ہسبینڈز کم ہے، سائیکل سٹینڈ زیادہ ہیں، جہاں پہ ہر کوئی آ کے اپنی سائیکل کھڑی کر لے، جہاں پر ہر کوئی آ کے ان کی بیویوں کے اوپر جو ہے کوئی محبت اچھال جائے، کوئی نفرت اچھال جائے، کوئی اپنی آنکھوں کو سینک جائے. اور اب بیویوں کو تو چھوڑو، بیٹیوں کو بھی انہوں نے اسی کام پہ لگا دیا. لیکن جہاں بات ہوگی، بڑا ہی غیرت مند ہے. وکاس کو یہ چیز پسند نہیں، وکاس کو وہ چیز پسند. ہم وی آئی پی وہاں پر گئے، لٹرلی ہنسی آتی ہے، لٹرلی ہنسی آتی ہے. آپ دیکھیں ہاں، وہ وردہ ملک کو، مناہل ملک کو، یہ اس طرح کی جو اور ٹک ٹاکرز ہیں یہ بھی وی آئی پی بن کے جاتی ہیں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہو سکے تو بیٹھ کے سوچئے گا. خود تو ڈاچیاں بنی ہیں، اگر بچا سکتی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بچا لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.